بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کتنے وائرس ہیں جو شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کے متعلق سوچا جاتا ہے کہ یہ کون سا وائرس تھا، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اس سے متاثرہ شخص کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں پوری دنیا نے کووڈ کو بھی بھگتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی واقع ہے۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع نائجیریا جو ایک وائرس ہے جس کو برین ایٹنگ وائرس بھی کہتے ہیں، اور جو پانی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ناک سے ہوتا ہوا آپ کے دماغ میں جاتا ہے۔ اس کا پہلا کیس لاہور میں دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار جگہ ہیں جو واقعات ہیں جہاں پر یہ پانی کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، خاص طور پر دماغ میں، اور پھر یہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کی کون سی قسم ہے، کتنی قسمیں ہیں اور اس کی دوائی کیا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ تو وہی ڈاکٹر جو میڈیسن کو جانتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ میں تو صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک احتیاط کی، دوسری دعا کی۔ دعا تو ہمیں ہر لمحے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچائے۔ وہ مشکل راہ چلتے بھی آ سکتی ہے اور وہ مشکل کبھی بغیر بتائے بھی آ جاتی ہے اور کبھی بتا کر بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچائے رکھے، ہر شخص کو بچائے رکھے۔ صرف اس کی جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ احتیاط ہے۔ احتیاط کے نتیجے میں جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں وہ یہ کہ بھی اگر صاف ستھرا پانی ہو، اور جیسے ابھی لاہور کے اندر بھی واسا نے اپنے پانی میں کلورین ملانا شروع کی ہے، تو جو کلورین بھی ایک جراثیم کش کیمیکل ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ صاف ستھرا پانی استعمال کرتے ہیں اور کسی ایسی جگہ سے پانی نہیں لیتے جہاں پر بہت سارے اور لوگ بھی پانی استعمال کر رہے ہیں، جیسے سوئمنگ پول میں نہانا، خاص طور پر آج کل یہ بارش کا پانی کھڑا ہو گیا ہے، اور اس بارش کے پانی کے اندر بچوں کا نہانا، بڑے تو شاید نہیں نہاتے لیکن بچے تو اس میں موجیں مارتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی وہ احتیاطیں ہیں جو اگر ہم کر لیں تو یقینی طور پر ہم اس بیماری سے کچھ نہ کچھ بچت ضرور کر سکیں۔ یہ بات ہمیں دوسروں کو بھی بتانی چاہیے، بچوں کو بھی بتانی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی بتانی چاہیے۔ اور میں تو آپ کو یہ یہاں تک بھی کہوں گا کہ بھی اگر آپ کو کہیں مسجد میں وضو کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ گھر سے وضو کر کے جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی بیماری کا کوئی خدشہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور کلورین کی مقدار تو بہت تھوڑی ہے، وہ تو چند گرام 1 لیٹر کے اندر آپ ڈالیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ احتیاط ضروری ہے، جتنی ہم احتیاط کریں گے اتنی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس مشکل مرض سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔